بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے، اور وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، انشاءاللہ آمین۔ آپ جس شخصیت کو میرے ساتھ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان کا بہت شکریہ، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور مجلس وحدت مسلمین کے روح رواں علامہ صاحب کی ایک ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے۔ اس ملاقات کے حوالے سے، موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، مجلس وحدت مسلمین کے لائے عمل کے حوالے سے، اور آنے والے دنوں میں اس پکچر میں ہمیں کیا رنگ بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس حوالے سے علامہ صاحب سے بات کریں گے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کا شکریہ، بالکل ٹھیک ہوں، شکر خدا ہے۔ ٹھیک۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں آپ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے، تو یہ ملاقات کتنی آسان کتنی مشکل رہی؟ دیکھیے، پہلے ہم نے سیشن کورٹ میں گئے ابو الحسنات صاحب کے پاس کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، چند تاریخیں، ایک ہفتہ 2 ہفتے، بالآخر ہمیں تاریخیں دیتے رہے، اور پھر انہوں نے پرمیشن دی جی کہ آپ مل سکتے ہیں۔ اور جیل ہم گئے اسٹوڈنٹ جیل کے پاس، تو انہوں نے ملاقات نہیں کرائی، ہیلے بہانے سے کام لیا اور کہا کہ ہمارے لیے مشکلات ہیں۔ بہرحال آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ جائیں اوپر والوں سے بات کریں، ان کے لوگوں نے کہا وہاں جیل میں جو لوگ تھے۔ تو پھر ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں چلے گئے، وہ بھی کافی طولانی ہو گیا، کبھی جج صاحب بیمار ہو جاتے تھے، کبھی مشکلات کا شکار ہو جاتے تھے، پھر کبھی نہیں، یعنی اس طرح کی چیزیں ڈیلنگ جو صورتحال تھی ہمارے ساتھ وہ پیش آتی رہی۔ پھر ہم ہائی کورٹ اسلام آباد میں گئے اور ہم نے ان سے جج صاحب سے ریکویسٹ کی، اور پھر انہوں نے آرڈر کیا کہ ان کی ان سے ملاقات کروائی جائے۔ اور جب انہوں نے آرڈر کیا تو اگلے دن ہم صبح گئے وہاں پر جیل گئے، اور وہاں سے جو جیل کے ذمہ دار ہیں انہوں نے ہماری آج 1 بجے کی ملاقات کا ہمیں وقت دیا۔ تو چند مہینے لگ گئے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور بالآخر دوبارہ فرمائیے کتنا وقت لگ گیا؟ چند ماہ لگ گئے، تقریباً 4 ماہ سے اوپر لگ گئے ہمیں، 5 ماہ کے قریب تقریباً یہ ملاقات کی ہمیں، جو ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ فیسلٹی ملی اور سہولت ملی ہمیں، جو ہمارا بنیادی حق تھا ان سے ملنا۔ جیسے قیدی کی حقوق ہوتے ہیں، تمام شہریوں کے حقوق ہوتے ہیں، اور ہم ان سے مل سکتے ہیں، پاکستان کا آئین اور دستور کہتا ہے، لیکن کافی تگ و دو کرنے کے بعد ہمیں اجازت ملی۔ شاید وہ ہمیں تھکانا چاہتے تھے، ہم تھکے نہیں ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب فرمائیے ملاقات کا احوال۔ آپ نے یہ ملاقات جن حالات میں کی، یہ ملاقات آپ کی جیل میں کس مقام پر، یہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں ہوئی؟ نہیں، ایک الگ ملاقات کا ایک کمرہ ہے، وہاں ان سے ملا میں، جہاں پر جیل کے بھی لوگ موجود تھے۔ اور جب میں ان سے ملا تو میرے اس ملاقات میں جو بیرسٹر سیف صاحب تھے وہ بھی آگے تھے۔ صحیح۔ اور یہاں اس ملاقات میں مسلسل موجود رہا جیل کا عملہ؟ مسلسل موجود رہا جیل کا عملہ، وہاں موجود رہے، اور بہرحال وہ نہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم چاہیے، انہوں نے کہا وہ بھی ہم نہیں دے سکتے آپ کو کاغذ اور قلم بھی۔ اچھا، اور یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا نہیں کہ آپ کو یہ ملاقات جو ہے وہ آپ کو اگر کورٹ سے اجازت ملی ہے تو آپ کو ان کی غیر موجودگی میں ملاقات کرنی ہے؟ بہرحال یہ وہاں پر کوئی بندہ بھی غیر موجودگی میں ملاقات نہیں کر سکتا، وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال اخلاقاً ٹھیک نہیں ہے کہ 2 آدمی ملیں آپس میں، ان کے آپس میں پولیٹیکلی آپس میں وہ مل کے جدوجہد کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ آپس میں باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے، یہ اس وقت پاکستان ایک جمہوری ملک نہیں ہے، ایک سیکورٹی جیسے نہیں ہوتا ہے، پولیسی ملک بن جاتا ہے۔ جیسے ایک زمانے میں مثلا مختلف ملک ہوتے ہیں دنیا کے اندر جہاں پر بادشاہ آتے ہیں، وہاں پر سیکورٹی کا ہولڈ ہوتا ہے اور ایجنسیز کا، اور وہی جو چاہتی ہیں وہی ہوتا ہے۔ حقوق لوگوں کو نہیں ملتے، کھانے پینے کی آزادی ہے، کھا پی لو، ہوٹلوں میں چلے جاؤ، کھانا کھا لو، لیکن ملکی معاملات میں آپ نے کوئی دخالت نہیں کرنی ہے اور ان کی مرضی کے خلاف نہیں چلنا۔ صحیح۔ یہ فرمائیے علامہ صاحب، جب آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ملاقات جو ہے آپ کا حق ہے اور ملاقات اس طرح کے ماحول میں نہیں ہونی چاہیے، کیا یہی ڈیمانڈ خان صاحب کی جانب سے بھی کی گئی ان سے؟ نہیں، ڈیمانڈ نہیں کی گئی، کیونکہ خان صاحب تو عادی ہو چکے ہیں کہ ان کے ساتھ جب کسی کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں،
آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ یوز ٹو ہو چکے ہیں اور یہ ایسی ہی ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں. اوکے اب آ جاتے ہیں ملاقات کے اس کانٹینٹ کی جانب. تو کیا بات چیت ہوئی آپ کی عمران خان صاحب سے؟ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ابتدا ایسی ہوئی کہ جب خان صاحب نے مجھے دیکھا تو بہت خوش ہوئے. کہا میں آپ سے ملنا چاہتا تھا, میں منتظر تھا کہ آپ سے میری ملاقات ہو. اور مجھے جیل کے بھی بعد لوگوں نے, جب میں جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے مثلاً جو ہے وہ جب بتایا گیا تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے. تو اس طرح سے یعنی وہ خوش تھے. اور پھر کہا کہ ہمارا مثلاً آپ کو پتہ ہی ہے کہ مشکل گھڑی میں ہم ساتھ رہے ان کے ساتھ. گزشتہ 1 سال 10 مہینے جیل جانے سے پہلے بھی ہم ان کے ساتھ تھے, ہر حال میں ساتھ دے رہے تھے اور بغیر کسی شرط کے ساتھ دے رہے تھے, بغیر کسی مطالبے کے ساتھ دے رہے تھے. کوئی ڈیل نہیں تھی, اصولی سٹینڈ تھا اور ہم اکٹھے تھے. تو بالآخر میں بھی شدت سے چاہتا تھا کہ میری ملاقات ہو اور ان کو بھی انتظار تھا, اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا جب ملے تو بہت خوشی کا اظہار کیا. تو یہ فرمائیے اس ملاقات کے موقع پر خیمہ جو آپ لوگوں کا نشان ہے, خیمہ جو مزاحمت کی ایک تاریخ میں علامتی حیثیت رکھتا ہے, خیمہ ہماری مزاحمت کی اسلامی تاریخ میں, تو اس خیمے کے نشان پر بات نہیں ہوئی کہ وہ اختر اقبال ڈار صاحب والا پاکستان تحریک انصاف نظریاتی والا بلنڈر کیوں ہوا اور یہ کیوں نہیں ہوا؟ نہیں, یہ میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے, نہ خیمے کے حوالے سے بات ہوئی ہے. میں نے بطور کلی انہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ آخری حد تک آپ کا ساتھ دیں گے, خون کے آخری قطرے تک, آخری زندگی کی آخری سانس تک آپ کے ساتھ ہیں. ان اصولوں پر جو جدوجہد ہو رہی ہے ان میں, اور انشاءاللہ ہم اکٹھے رہیں گے. ہماری آپ کا ساتھ دینے میں کوئی شرط نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جو میں نے آپ سے وعدے کیے تھے جو کینڈیڈیٹس کے حوالے سے وہ پورے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے, ہم مشکل گھڑی میں ہیں, ہم اکٹھے ہیں. انشاءاللہ جب آسانی ہوں گی تو وہاں باتیں بھی کر لیں گے. اب زیادہ مہم مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں, 8 فروری کو ووٹ ڈالیں, اور یہ جو ناامیدی اور مایوسی کی پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو ناکام بنایا جائے. ٹھیک, عمران خان صاحب نے 8 فروری کے حوالے سے, حالات کے حوالے سے, جبر کی فضا کے حوالے سے کیا کہا؟ انہوں نے موجودہ حالات پر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جتنا بھی میرے پر جبر کر رہے ہیں, جو بھی کوششیں کر رہے ہیں, مجھے جیل میں ڈالا, گرفتار کیا اور سزائیں دے رہے ہیں, میں جھکنے والا نہیں ہوں. میں کبھی غلامی کو قبول نہیں کروں گا. میں مر جاؤں گا, پیچھے نہیں ہٹوں گا, کمپرومائز نہیں کروں گا. ان اصولوں کے اوپر آزادی ہے, غلامی قبول نہیں ہے. آزاد خارجہ پالیسی جو ہمارا ایک ان کا نیریٹو بھی ہے, اسی طرح سے فیصلے خود کرنے ہیں, داخلی خود مختاری ہوگی. کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر وہ دخالت کرے, اور اپنے فیصلے خود کریں گے. کسی کو اپنی زمین نہیں دیں گے یہاں اڈے بنائے. اور آزادی کی جنگ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. وہ ماشاءاللہ ان میں نے دیکھا ہے کہ وہ مزید ان کے اندر جو ہے نا, جیسے انسان شجاعت دیکھتا ہے, ہمت دیکھتا ہے, حوصلہ دیکھتا ہے, اللہ پر ایمان دیکھتا ہے, اللہ پر توکل دیکھتا ہے, اور اسی طرح سے ماشاءاللہ چمکتا ہوا چہرہ ہے, پر امید ہے, اور کیا اسے کہتے ہیں کہ بانشات ہیں, اور اس جدوجہد پر ان کا ایمان ہے, اور اس ایمان میں بہت قوی اور طاقتور ہے. صحیح. یہ بھی فرمائیے علامہ صاحب کہ عمران خان صاحب یہاں سے آگے انہیں کیا نظر آ رہا ہے, یہ حالات کہاں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ بہت پر امید ہے کہ ہم یہ عوامی جدوجہد اور عوام جو ہے نا, اور ہم یہ جنگ جیت جائیں گے. یہ مار لیں گے, لیکن اس کے مراحل ہیں, ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور بقول یعنی جب بات ہو رہی تھی تو اللہ جتنا سخت امتحان لیتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری پھر بعد میں دیتا ہے. یہ جو مرحلہ ہے اس میں کھوٹا کھرا پہچانا جا رہا ہے, اور کیا اسے کہتے ہیں نیک تینت بد تینت پہچانا جا رہا ہے, مومن اور منافق پہچانے جا رہے ہیں بقول ان کے. قرآن کہتا ہے امتحانات میں ایسے ہی ہوتا ہے, آزمائشوں میں جو اللہ لیتا ہے. تو بہت پر امید ہیں, وہ ہمت نہیں ہارے ہوئے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک ساورن کنٹری, ایک آزاد خود مختار ملک بنانا ہے. اور اس جدوجہد میں الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ 1 سال 10 ماہ ہونے والے ہیں رجیم چینج کو, لیکن عوام کو انہوں نے کتنی کوششیں کی, ڈرائیں, دبائیں, مایوس کریں, نا امید کریں, نہیں کر سکے. جیل میں ڈالا, بلہ واپس لے لیا, آزاد الیکشن لڑ رہے, پھر بھی یہ ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے ہیں. عوام سے لڑ رہے ہیں, اور جو عوام سے لڑتا ہے کبھی نہیں جیت سکتا. ٹھیک. یہ فرمائیے علامہ صاحب کہ آپ کو آپ کے ساتھیوں نے,
آپ کو آپ کے عزیز و اقارب نے کہا نہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت جو اسٹانس لے چکے ہیں اس اسٹانس کا ساتھ دینا مشکل کام ہے؟ آپ کو اس پر نظر ثانی کے لیے کسی نے مشورہ تو نہیں دیا؟ آپ سنیں، سوچیں کہ یہ کہنا کہ میں غلامی قبول نہیں ہے، ہم عالمی طاقتوں کے کسی کے بھی غلام نہیں بنیں گے. ہم پاکستان کے اندر آئین اور قانون اور پاکستان کے دستور کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. جو اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، اللہ نے ہمیں حق حقوق دیے، ان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وطن کو ایک باوقار ملک بنانا چاہتے ہیں. اس کی آزاد خارجہ پالیسی ہوگی جس میں پاکستان کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کیا جائے گا، نہ عالمی قوتوں کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کیا جائے گا. ملک تباہ و برباد کر دیں اور جنگ ملک کے اندر لے کے آ جائیں. عموماً سرحدوں سے باہر جنگ ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے جنگ پاکستان کے اندر ہے. پاکستان میں ہم شہید دے رہے ہیں. ایک داخلی خود مختاری، کسی کو حق نہیں دیں گے ہمارے وطن کے اندر دخالت کرے باہر سے آ کے. یہاں پر گروپ بنائے، مسلح دھڑے جتھے بنائے، تکفیریت کو لے کے اور پاکستان کے عوام کو قتل عام کرائیں. ہم اس کا راستہ روکیں گے. یہ عزت والا راستہ ہے، یہ ہر کوئی پاکستانی چاہتا ہے. ایسا ہی پاکستان ہم چاہتے ہیں جس کی زمین پر کسی بھی ملک کو اڈے نہیں دینے چاہیے ہمسایہ ملکوں پر حملے کرنے کے لیے یا پاکستان کے اندر ڈرون مارنے کے لیے. ہم 25 کروڑ کا عوام کا ایٹمی ملک، 25-26 کروڑ کا ایٹمی ملک، اور اسٹریٹجیکلی ہم جگہ پر واقع ہیں. ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. اس پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، غلامی نہ کرنے پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، آزاد خارجہ پالیسی پر کمپرومائز ہو سکتا ہے. اس پہ جان دی جا سکتی ہے. وطن کی آزادی کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جاتا. کوئی جوان مرد، وطن کا غیرت مند بیٹا کمپرومائز نہیں کرتا. وہ موت کو گلے لگا لیتا ہے لیکن کمپرومائز نہیں کرتا. صحیح. ہم صحافیوں کا، علامہ صاحب، اس وقت کامران خان صاحب ہوئے، کچھ دیگر صحافی ہوئے. میں نے کامران خان صاحب کا اس لیے نام لے دیا کہ وہ کھل کے کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہائیبرڈ فوجی رجیم ہے جو SIFC اور باقی چیزیں لے کر آگے بڑھے گی اور یہ سلسلہ آگے چلے گا. الیکشن کا نتیجہ سب کو پتا ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے اسے اناؤنس کر چکے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ان حالات میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چیزیں طے ہو چکی ہیں، تو آپ کو، اب عمران خان صاحب کو چھوڑ دیجیے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو، حالات یہاں سے آگے کہاں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ یہ کوئی اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے کہ فعال ما یشاء، جو یہ چاہیں گے وہ ہو جائے گا. آپ کو یاد ہے یحییٰ خان نے جو الیکشن کرایا تھا، جو اسے چاہا تھا وہ ہو گیا تھا، وہ صدر بن گیا تھا. پاکستان ٹوٹ گیا تھا، تباہ برباد ہو گیا تھا. لہذا عوام کی رائے کو بلڈوز کرنا، پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف چلنا اور اس طرح کے کرتوتوں کو لیجیٹیمیٹ کرنا، لیگلائز کرنا، بات کرنا کہ ایسے ہو جائے گا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایسا ہو جائے گا. اس کی مذمت کرنی چاہیے جو یہ کرنے والے ہیں. نہ یہ کہ آدمی کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. بھائی کیوں ہو جائے گا؟ کیا پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ پاکستان کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز. پہلے پاکستان کو تباہ کیا گیا. آپ دیکھیں اس ملک کے اندر ڈیفرنٹ فالٹ لائن بنائے گی، شیعہ سنی کی نفرتیں، اسی طرح سے علاقائی، لسانی، پختون، مہاجر، سندھی مہاجر، پشتون، بلوچ، پنجابی، سرائکی، اس طرح کی نفرت اور فالٹ لائن بنائی گئی ہیں تاکہ عوام تقسیم ہو جائیں اور سوسائٹی اور معاشرہ اپنی سوشل پاور کو کھو بیٹھے تاکہ ہمارے پر آسانی سے مسلط ہو کر پاکستان کو تباہ کیا جائے. پاکستان تباہ ہو چکا ہوا ہے. پاکستان معاشی طور پر تباہ ہے، سیاسی طور پر تباہ کر دیا ہے، سیکورٹی کے حوالے سے تباہ ہو چکا ہے. میں نے پہلے کہا جنگ اس کے اندر آئی ہوئی ہے، اندر جنگ ہو رہی ہے. لہٰذا ان حالات کے اندر پاکستان کے عوام کبھی برداشت نہیں کریں گے. اگر پاکستان کے عوام کو بلڈوز کریں گے، انہیں جیلوں میں بند کریں گے، انہیں مایوس کریں گے، نا امید کریں گے کہ وہ الیکشن کے ذریعے بھی چینج نہیں لا سکتے، انہیں عدلیہ سے بھی کوئی ریلیف نہیں ملتا، تمام ادارے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں عوام کے، تو پھر عوام کے پاس پھر ایک ہی راستہ رہتا ہے، پھر وہ انقلاب کا راستہ بناتے ہیں. اپنے وطن کے اوپر کوئی پاکستان کا غیرت مند بیٹا کمپرومائز نہیں کرے گا. وہ جان دے دے گا لیکن پیچھے نہیں ہٹے گا. پھر انقلاب کا راستہ ہے اور راستہ ہی نہیں بچتا. پھر یہ جب راستہ نہیں چھوڑتے تو یہ ہائیبرڈ قسم کی ڈیموکریسی لائیں، حکومتیں لائیں، یہ پاکستان کے عوام تجربہ کر چکے ہیں بہت زیادہ ہے. اب یہ مزید تجربے پاکستان پر نہ کیے جائیں. پہلے تباہ ہو چکا ہوا ہے. اگر کوئی پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہے، پاکستان کے ساتھ لائل ہے وطن کے ساتھ، وہ اس طرح کی حرکتیں جو چیپ حرکتیں ہیں وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. ٹھیک. علامہ صاحب، مجھے دو سوال آپ سے اب مزید اور کرنے ہیں. ایک تو مجھے بطور عالم دین یہ فرمائیے کہ یہ جو عدت کا کیس ہے، اس کے فیصلے پر میں آج عاصم الحکیم، ان کا فتویٰ ہی کہوں گا میں اسے، ان کا میں ٹویٹر پہ فیصلہ پڑھ رہا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ
شریعت کے روح سے یہ جو فیصلہ ہے وہ اس کو غلط قرار دے رہے تھے. آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں یہ واقعاً جس نے بھی یہ پہلی بات ہے جو اس کو انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے، پھر اس کے بعد اس کو کورٹ میں لے کے گئے ہیں، جو فیصلہ دیا ہے، یہ ساری پریکٹس غیر شرعی، غیر قانونی، غیر آئینی ہے. اور یہ واقعاً دین کے ساتھ گنونا کھیل کھیلا ہے. جج کو کس نے اجازت دی ہے کسی کا نکاح تنسیخ کرنے کی؟ اسلام کے اندر عورت کی گواہی عدت کے بارے میں عورت کی گواہی قبول ہے. کسی کو کیا پتا کہ کتنے طور اور حیض جو ہے ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے، وہ جانتی ہے، اس کی گواہی قبول ہوتی ہے. اور تنسیخ کا حق صرف اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. وہ نبی خدا اللہ کا نبی جو طلاق دے سکتا ہے. باقی یہ جو جج صاحب ہیں جن کو مجھے یقین ہے کہ سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ صحیح نہیں آتا ہوگا، قل ہو اللہ احد کا بھی صحیح ترجمہ اس کو نہیں آتا ہوگا، سورہ اخلاص کا، یہ بندہ آ کے ایسے فیصلے کر رہا ہے جو دین کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں. تو میرے خیال میں یہ یہاں آپ پہنچے ہیں، اتنے گرے ہیں کہ اب ان کو قرآن اور دین کے، اسلام کے اور فقہ اسلامی کے خلاف فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، اور وہاں ہاتھ ڈال رہے ہیں جہاں ہاتھ جل جاتے ہیں ہاتھ ڈالنے سے. 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ دین اور شریعت کے معاملات میں ہر کسی کو عقلی دخالت کرے. یہ تو بہت ہی جرت والے ہو گئے ہیں، ان کو پرواہ نہیں، اللہ کا خوف ہی نہیں رہا ہے ان میں، اللہ کا ڈر ہی نہیں رہا ہے کہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ کریں. پھر یہ ٹھیک. آخری سوال علامہ صاحب، اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے استحکام. کیا ہم ملک میں سیاسی استحکام حاصل کر لیں گے اس طرح کے حالات میں، معاشی استحکام حاصل کر لیں گے اس طرح کے حالات میں، اس طرح کے الیکشن کے ساتھ؟ اب دیکھیں کہ الیکشن عموماً اس لیے ہوتا ہے کہ ایک مشکل میں چلا گیا ملک، بحرانوں کا شکار ہو گیا، سیاسی ہیں، معاشی سماجی بحران ہیں، سیکورٹی کے، تو نیا الیکشن ہوتا ہے، نئے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت آتی ہے اور عوام کی مدد کے ساتھ وہ ملک کو ان بحرانوں سے نکالتی ہے. یہ جو الیکشن جیسے کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ملک کو مزید بحرانوں میں ڈالنا چاہتے ہیں. استحکام کدھر ہوگا اس طرح کے الیکشن سے؟ آپ کے سامنے ہے، پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. لہٰذا یہ جو الیکشن کیا جا رہا ہے پاکستان کے استحکام پر وار ہے، جیسے کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا ایک ہی راستہ کہ پاکستان کے عوام نکلیں اور پاکستان کے استحکام پر وار کرنے والوں کا ہاتھ روک لیں. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے عوام انشاءاللہ بھرپور نکلیں گے اور اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کریں گے. علامہ راجہ نذر عباس صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شکریہ جی، تھینک یو. خدا حافظ.